پہلے 11 مہینے گزر گئے ہیں۔ کون سے گزرے؟ سفر بھی گزرا ہے، محرم بھی گزرا ہے، ذوالحجہ گزرا ہے، ذوالقعدہ گزرا ہے، شوال گزرا ہے، رمضان گزرا ہے، اس سے شعبان گزرا ہے، رجب گزرا ہے، جمادہ ثانیہ گزرا ہے، جمادہ الاولی گزرا ہے، لوگوں ربیع الثانی گزرا ہے۔ لیکن جب ربیع الاول آتا ہے پھر میرے سارے بھائی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا مبارک ہو، جو میلاد نہ بنائے وہ کافر ہے، میلاد کا منکر کافر ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ او میرے دوست، تو نے دو رنگیاں اختیار کر رکھی ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرا عقیدہ کیا ہے۔ کتنے تضاد ہیں تیرے اس معاملے کے اندر، قبر میں تضاد نہیں چلنا۔ اگر آپ رب کا نور ہیں اور 11 مہینے یہی اعلان ہے تو 12ویں مہینے میلاد کیوں؟ کیونکہ جو رب کا نور ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اس میں کسی کی شراکت نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، ولم یولد، اور رب کے نور کی میلاد بھی نہیں، ولادت بھی نہیں، پیدائش بھی نہیں۔ اگر ولادت کا عقیدہ صحیح ہے تو پھر نور والے عقیدے پہ نظر ثانی کر۔ اگر نور والا عقیدہ تو صحیح مانتا ہے تو پھر ذرا ولادت والے عقیدے پہ نظر ثانی کر۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا، جلوس نکالتا تھا، سر فہرست فرنٹ پہ ہوتا تھا، دیگیں چڑھاتا تھا، اور میں نے بذات خود بھی لگ بھگ 10 سال اس جلوس کی قیادت کی ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، لیکن ہوا کیا؟ دلیل نہیں ہے تو کسی کام کی چیز نہیں ہے۔ بڑی ساری باتیں آئیں، بڑی ساری باتیں ماننا ہی نہیں۔ کہنے لگا جی جو تواڈے مولوی کہندے ٹھیک کہندے ہی نہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ میں نے نا بڑی خوبصورت پیکنگ میں سفید 2 چادریں بھیج دی۔ جب اس نے کھولی تو اندر سے کفن نکلا، کہنے لگا پروفیسر صاحب بڑا دکھ ہویا تواڈے اس رویے تے، رب نے مینوں پتر دیتا ہے، اینے عرصے بعد دیتا ہے، تے تسی مینوں گفٹ دے وچ او دے لئی کفن بھیجیا۔ میں کہا یار انہیں مرنا نہیں سی، میں تو لمبی سوچی انہیں مرنا نہیں سی۔ کہندا جی مرنا ضرور ہے پر یہ موقع نہیں سی۔ میں کیا موقع کی سی؟ کہندے جی تسی کوئی 0 سائز بیبی کپڑے بھیج دے، کوئی پنگوڑا بھیج دیندے، کوئی جھولا بھیج دیندے، اور نہیں سی تے کم از کم وہ کھیڈن لئی کوئی چھنکنا ہی۔ میں کیا واقعی تسی صحیح آکھیا ہے، لیکن یہ گلاں اسی جدوں تانوں سمجھائی دیاں نے ادوں سمجھ نہیں آوندیاں کہ جدوں کوئی پیدا ہوئے تے کفن دینے چنگے تے موت دیاں گلاں چنگیاں۔ ابا بشتی ٹرن بھی ڈیا ہوئے نا تو پھر بھی کہی دا اللہ یہ تے رحم کر، اے نہیں آکی دا اللہ انہوں چوک لے۔ کہندا کہنا کی چاہندے ہو؟ میں کہا جی میں دسنا چاہنا سونے ہو کہ اگر 12 ربیع الاول نو میرے محبوب پیدا ہوئے سی تے جننے جلوس نے انہاں دے وچ نا یہاں تے بینر تے تصویر لگی ہوندی بیت اللہ دی، یا مکے کی کسی پہاڑی کی، یا جبل نور کی، یا غار ہرا کی، یا غار ثور کی، یا اس مکتبے کی جہاں آج وہ نشانی ہے، اور لوگوں مکے میں پیدا ہوئے تو مکے کی تصویر لگنی چاہیے تھی۔ لیکن تو نے جو اوپر تصویر لگائی ہے گنبد خضرا کی، یہ گنبد خضرا جو ہے یہ میرے محبوب کے حجرے کے اوپر، قبر کے اوپر ہے، یہ موت کی اور قبر کی نشانی ہے۔ تو نے پیدائش کے دن یہ وفات والی بات ڈالی تو کیوں ڈالی؟ وہ دن جائے آج کا ہے، اس بندے نے دوبارہ جلوس کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ بات اگر پیدائش کی تھی تو مولانا میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں گلی میں، سر آپ نے بھی گلی میں حصہ ڈالنا ہے سجانے میں، لو بیٹا یہ پیسے ہیں لے جائیے، باقی سارا سامان آپ لگائیں گے، لیکن جو فرنٹ کے اوپر گنبد خضرا کی شبیہ لگے گی، وہ جو سریا لگے گا اس پہ لائٹیں لگے گی، وہ جو سجے گا وہ میری طرف سے سجے گا، وہ میرا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ یہ علامت ہے میرے محبوب کی وفات کی۔ اس کائنات میں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اعلیٰ حضرت کو بھی لکھنا پڑا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي۔ وَمَمَاتِي کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں لکھا ہے، اور میرا مرنا۔ ہم یہی جملہ محبوب کو بولیں تو غصہ کرتے ہیں،
تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی کبھی پڑھ کے آ، دلائل سے صرف بندو سے لڑنے کے لیے نہیں، اگر تجھے کفن پیدائش کے وقت پہ بھیجنا اچھا نہیں لگتا تو تو نے میرے نبی کی ولادت پہ یہ گنبد خضرا کو لگایا تو لگایا کیسا؟ کبھی سوچنا، یہ ہے عقیدہ۔ اسی طرح بے شمار اور بھی ہیں، اور آخری